والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی نشست میں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن مجید کے سپارہ نمبر 16 کا خلاصہ عرض کیا جائے گا. 16ویں سپارے میں 3 سورتیں قرآن پاک کی شامل ہیں. سورہ کہف کا آخری حصہ اور سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ مکمل. سورہ کہف کے ابتدائی حصے کا خلاصہ ہم نے کل کے سپارے میں سماعت فرمایا تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے انتہائی اعلیٰ درجے کے دیندار اور ادنا درجے کے دیندار کا واقعہ بتایا اور اعلیٰ درجے کے دنیا دار کا اور ادنا درجے کے دنیا دار کا واقعہ بتایا، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ امیری اور غریبی سے فرق نہیں پڑتا اگر انسان اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہو. اگر اللہ کے حکموں پہ چلنے والا ہوگا تو انشاءاللہ ہر حال میں کامیاب ہوگا. اس سپارے کے آغاز میں پہلے رکوع میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ بتائیے اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو آپ نے اللہ کے عطا کردہ اس علم کے مطابق فرما دیا کہ اس وقت جو علم شریعت ہے اللہ نے مجھے ہی سب سے زیادہ دیا ہوا ہے. تو اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک امتحانی اور تربیتی عمل سے گزارا گیا. حکم ہو کہ موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک ہمارا بندہ ملے گا، اس کے ساتھ رہنا، اس کا علم تمہیں دکھانا ہے. لمبا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آخر کار حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے. درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنا ہم نوا بنا لیجئے. حضرت خضر فرماتے ہیں کہ موسیٰ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے. اگر ساتھ چلنا ہے تو ایک شرط یہ ہے کہ جب تک میں تمہیں کسی بات کے بارے میں خود نہ بتاؤں تم نے مجھ سے اس بات کے بارے میں نہیں پوچھنا. یہ بات تو چلی تھی آخری پارہ نمبر 15 کے آخری رکوع میں. پھر 3 ایسے واقعات پیش آئے کہ جس پر موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کیونکہ آپ صاحب شریعت تھے، جلالی پیغمبر تھے، کلیمی کے سرتاج تھے. پہلا واقعہ پیش آیا کہ گزرے، ایک کشتی میں سفر کیا، کشتی سے اترے تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک لکڑی کا جو پھٹا ہے ایک حصہ وہ نکال دیا، جس سے وہ کشتی ظاہری طور پر خراب ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ اس کشتی کے مالک نے تو ہمیں سفر کروایا، مہربانی کی، اور آپ نے اتر کے کشتی کا لکڑی کا حصہ نکال دیا. منع کیا تھا سوال نہیں کرنا، اچھا اب نہیں ہوگا. پھر گزر ہوا تو ایک بچہ تھا، معصوم لڑکا، اس کو پکڑا، گردن سے دبوچ کے ہلاک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ معصوم بچہ تھا، کیا قصور تھا؟ تو پھر حضرت خضر نے تنبیہ فرمائی. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اب نہیں پوچھوں گا. تو حضرت خضر نے فرمایا اگر اب آپ نے سوال کیا تو ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی. پھر ایک بستی سے گزر ہوا، یہود کی بستی تھی. اب یہ مسافر ہے، ان سے کھانے کے بارے میں بات کی تو بستی والوں نے انکار کیا. اب پھر چل پڑے. اس بستی میں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، ڈھلکی ہوئی تھی. تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ چلو اس دیوار کو تعمیر کر دیتے ہیں. اب پھر تیسری بار حضرت موسیٰ کو یہ بات عجیب لگی کہ ان بستی والوں نے تو اتنا بھی خیال ہمارا نہیں کیا کہ مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ان کی خدمت یا کھانا کھلاتے، اور ہم ان کی خدمتیں کریں، دیواریں قائم کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اب تمہارے راستے جدا ہیں، لیکن جانے سے پہلے ان تینوں باتوں کی حکمت آپ کو بتا دیتے ہیں. یعنی اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے. ہر علم والے سے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ضرور ہوگا. کسی کو علم شریعت ہے، کسی کو علم لدنی ہے.
تو فرمایا کہ یہ 3 واقعات تھے۔ کشتی والے کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، کیونکہ اس علاقے کا گورنر یا سردار لوگوں کی کشتیاں زبردستی ضبط کر رہا تھا، اور اس بندے کی کشتی کو اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا ایک پھٹا نکلا ہوا تھا، ایک لکڑی نکلی ہوئی تھی، وہ لکڑی دوبارہ لگ سکتی تھی۔ تو اس طرح اس ملاح کی کشتی کو ظلم سے بچا لیا، اس غریب کی مدد فرمائی۔ اور جو لڑکا قتل کیا یا اس کو ہلاک کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے غیب سے بتا دیا تھا کہ یہ بچہ اگر بڑا ہوگا تو ماں باپ کے لیے آزمائش بنے گا، اور ماں باپ اس بچے کی وجہ سے کفر کی طرف چلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں ماں باپ بھی اور یہ بچہ بھی، یہ تینوں جہنم میں جائیں گے۔ اور بچے کی زندگی اتنی ہی تھی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی تھی۔ وہ اگر حضرت خضر اسے قتل نہ کرتے تو تب ویسے بھی وہ مر جاتا، لیکن غیبی اشارے پر حضرت خضر نے اس بچے کو اس کا خاتمہ کیا، اور وہ بچہ چونکہ معصوم فوت ہوا اور اس کے بارے میں مغفرت کی امید لگ گئی کہ انشاءاللہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور اس کے ماں باپ اس پر صبر کریں گے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو یوں حضرت خضر کے اس عمل سے ماں باپ اور ان کا بچہ جہنم کے بجائے جنت میں جانے والے بن گئے۔ یہ بھی بالکل درست بات تھی۔ اور تیسری بات جو فرمائی کہ دیوار کیوں تعمیر کی، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ پڑا ہوا تھا، ان کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہ خزانہ دیوار کے نیچے دفنا دیا تھا کہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کی دنیا کے اسباب پورے ہوں گے۔ اب چونکہ وہ دیوار گرنے والی تھی، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس دیوار کو تعمیر جب کرتے اور کھدائی کرتے وہ خزانہ نکل جاتا تو بچوں کا نقصان ہوتا۔ اب حضرت خضر نے غیبی اشارہ پا کر اس دیوار کو خود ہی تعمیر کروا دیا تاکہ اس جگہ کو کھود کر خزانہ نکل کر بچوں کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ بھی ان یتیم بچوں پہ شفقت تھی۔ اب یہ 3 واقعات تو بیان فرما دی، اس کے اپنے نتائج ہیں، لیکن اس تیسرے واقعے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو بچے ہیں جن کے بارے میں ایک یقینی پیغمبر اور رسول ہیں حضرت موسیٰ، انہیں بھی کام پہ لگایا، دیوار تعمیر کروائی، اور حضرت خضر کے بارے میں بعض کا کہنا ہے کہ وہ پیغمبر ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ پیغمبر نہیں ہیں، لیکن اللہ کے ولی ہونے میں سب کا یقین ہے۔ تو ایک یقینی پیغمبر ہیں، ایک یقینی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ایک یقینی پیغمبر اور یقینی ولی دونوں مل کر جن یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یتیم کی امانت کی کتنی اہمیت ہے۔ لہٰذا اب کسی بھی یتیم پہ ظلم کرنا اتنا ہی برا ہوگا۔ اور دوسری بات ہے کہ ان یتیموں پر اللہ کی یہ رحمت کیوں ہوئی، اس کی قرآن نے وجہ بیان فرمائی کہ ان کے والدین دونوں نیک تھے۔ ان یتیم بچوں کے جو ماں باپ تھے، کان ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے۔ اس سے علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں گے تو اللہ ان کی اولاد کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ یہ ماں باپ کی نیکی وہ اکاؤنٹ ہے جو بچوں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ تو ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں پر، اولاد پر، نسلوں پر پڑا کرتا ہے۔ یہ واقعات یہاں بیان فرمانے کے بعد اگلے رکوع کے اندر ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر اس ضمن میں ہے کہ یہ ایسا عظیم بادشاہ تھا کہ جس کو اللہ نے دنیا کے تمام وسائل عطا فرمائے تھے۔ یہ پوری دنیا کا چکر لگاتا تھا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان وسائل کے ذریعے سے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کا نیک اور فرما بردار توحید پرست انسان تھا، کسی پہ ظلم نہیں ڈھاتا تھا۔ اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ ذوالقرنین اتنا عظیم بادشاہ کہ اس نے ایسی عظیم دیوار تعمیر کروائی فی سبیل اللہ، کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا ان لوگوں سے، کوئی جابرانہ ان سے پیسے نہیں بٹورے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق پہ رحمت کرتے ہوئے عظیم دیوار تعمیر کروائی تاکہ وہ قوم یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچ جائے جب تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ یہ تو بیان کیا، لیکن یہاں سمجھانا مقصد یہ ہے کہ اتنا عظیم بادشاہ بھی جب اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس کے محبوب ہونے کی اس سے بڑی نشانی دلیل کیا ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔
اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان قرآن کو آج پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ دنیا کے اربوں خربوں انسان کتنے آئے ہیں اور آئیں گے، سارے ذوالقرنین بادشاہ کی تعریف ہی کریں گے۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت کا اثر، ورنہ بادشاہ تو دنیا میں بڑے آئے اور بڑے گئے، بے شمار آئے بے شمار گئے، کئیوں کا نام بھی کسی کو نہیں پتہ، لیکن ذوالقرنین بادشاہ کا نام اربوں خربوں انسانوں کی زبان پر قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ یہ ہے اس کی عزت، یہ ہے اس کا مقام، اللہ کی اطاعت اور نیکی کا یہ اثر ہے۔ پھر اس کے بعد آخری رکوع ہے سورہ کہف کا، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اس رکوع کے پہلے حصے کے اندر بیان فرمایا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دنیا میں وہ محنت کوشش تگ و دو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے کام آخرت کے لحاظ سے بیکار اور بے فائدہ ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے شرک کرنا، اس کی وجہ ہے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا، اس کی وجہ ہے رسولوں کی بے ادبی کرنا، اور اس کی وجہ ہے آخرت کا اللہ سے ملاقات کا انکار کرنا۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی، دنیا کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جنت ہوگا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، انہیں وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں۔ اور اللہ کی تعریف اتنی ہے کہ اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور اللہ کی حمد و ثنا لکھنا شروع کر دیں تو سیاہی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ کے مٹ جائیں، اللہ کی تعالیٰ کی حمد و ثنا پھر بھی مکمل نہیں لکھی جا سکتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اتنے اور لے آئیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنے ہی سمندر اور پیدا کر لیں سیاہی کے طور پہ، اتنے ہی قلم اور آ جائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ وہ خالق ایسی تعریف کا، ایسی بڑائی کا مالک ہے۔ اور آخری آیت میں فرمایا گیا کہ جو شخص یہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی، جس کو یہ امید اور یقین ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے اور کبھی بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت میں کبھی کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ یہاں پہ سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے جو قرآن پاک کی ایک عظیم صورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ مادیت اور روحانیت ان دونوں کی جنگ ہے، ازل سے چلی ہے، آج تک ہو رہی ہے، قیامت تک ہوگی۔ مادیت پرست وہ لوگ ہیں جو دنیا کی چیزوں میں کھو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، اللہ کو، اپنی حقیقت کو، پیغمبر کو اور آخرت کو بھلا کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور روحانیت پرست وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اسباب کو بھی اپناتے ہیں، لیکن نہ رب کو بھولتے ہیں، نہ اپنی حقیقت کو بھلاتے ہیں، نہ پیغمبر سے بے وفائی کرتے ہیں، نہ آخرت کو فراموش کرتے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کے باوجود وہ ان چیزوں کو یاد رکھ کر ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ پورا مرکزی خیال اس سورہ کہف کا۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم مکی ہے، 6 رکوع ہیں، 98 اس کی آیات مبارکہ۔ اس سورت کا بنیادی موضوع ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط خیالات کی اصلاح کرنا۔ حضرت مریم پاک دامن خاتون ہیں، عظیم خاتون ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر کئی جگہ پر آتا ہے، اور اس سورت کا نام ہی سورہ مریم ہے۔ اسلام میں اور قرآن میں عورت کا کیا مقام ہے؟ اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ عورت کے نام پر قرآن کی سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو بلا شبہ دین اسلام وہ دنیا کا واحد دین ہے کہ جس نے عورت کو جو عزت اور حقوق عطا کیے ہیں، بلا شبہ کائنات کا کوئی دوسرا مذہب وہ حقوق نہیں دے سکتا۔ اب سورہ مریم کے اندر سب سے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر ہے، اور ابتداً یہ بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے بڑھاپے کی حالت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک، متقی، پرہیزگار، ماں باپ کا فرما بردار بیٹا عطا کیا ہے۔ حضرت یحییٰ
علیہ السلام، نیک اولاد کی صفات یہاں پتہ چل رہی ہے کہ نیک اولاد کون ہوتی ہے؟ نیک اولاد ہوتی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والی ہو اور ماں باپ کی سرکشی نہ کرنے والی ہو، اللہ کی بھی فرما بردار ہو اور ماں باپ کی بھی اطاعت شعار ہو، یہ نیک اولاد ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ فرشتہ آیا، اس نے پھونک ماری، 3 دن تک آپ جو اپنے حمل سے جب ان کی حضرت مریم رہی، بچے کی پیدائش کا وقت آیا، اللہ نے معجزانہ انداز میں بچے کی پیدائش ہوئی اور تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات اپنی والدہ کی گود میں عطا کی، آج کی دنیائی عیسائیت نے ان تعلیمات کو فراموش کر کے ان کی جگہ پہ خرافات کو اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات بتاتا ہے، اور وہ سچی تعلیمات عیسوی کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلی تعلیم توحید کی ہے، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی نہ میں خدا ہوں، نہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نہ میرے پاس خدائی صفات ہیں، میں تو عبد ہوں۔ عبد کے معنی اللہ کا بندہ، عبادت گزار۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی جاؤں گا بابرکت بنایا گیا ہوں، اور مجھے اللہ نے یہ وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں، اللہ کے حقوق پورے کروں۔ یہ ہے تعلیمات عیسوی، اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہے، اسلام نے یہی تعلیمات دی ہیں۔ وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ یہاں والدہ کا ذکر صرف اس لیے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے ہیں، اور ولم یجعلنی جبارا شقیّا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی سخت مزاج، اکھڑ مزاج نہیں بنایا، نرم دل ہیں، رحمت والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، ان کی تعلیمات کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس رب کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صحیح راستہ ہے۔ اور آخرت کو بیان کیا کہ آخرت برحق ہے۔ اگلے رکوع کے اندر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا، حکمت کے ساتھ قوم کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ادریس کا ذکر ہے اگلے رکوع کے اندر۔ ان انبیاء نے بھی سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ ان انبیاء کی اولادوں میں بعد میں پھر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، جو نمازوں اور دین کو چھوڑ کر اپنی شہوات کے پیچھے چل پڑے، اور پھر عنقریب وہ سزا پائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ ان میں سے بھی جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو اللہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا، اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ نے رحمان نے ایسوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ذکر خیر فرمانے کے بعد رکوع نمبر 5 کے اندر فرمایا کہ جو شرک پرستی کے اندر مبتلا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں سمجھا ہے۔ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اگر انسان کو وہ سمجھ آ جائے تو انسان کبھی بھی شرک نہیں کرے گا، اپنے رب پر سچا ایمان لائے گا۔ یہ بنیادی پورے قرآن پاک کا بنیادی موضوع، جگہ جگہ یہی بات مختلف انداز میں بیان ہو رہی ہے۔ اور اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے آخرت کے مناظر کو، آخرت کے حالات کو بیان فرمایا، اور ساتھ یہ بیان فرمایا گیا کہ اصل آخرت میں کام آنے والی چیز تو نیک عمل ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، کہ جو اصل چیز ہے، جو انجام اور ثواب کے اعتبار سے وہ تو نیک اعمال ہیں، باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں تو دنیا میں ہی رہ جانی ہیں۔ ایک شخص تھا عاص ابن وائل، اس نے ایک صحابی سے قرض لیا۔ اب اس صحابی نے عاص ابن وائل سے قرض واپس مانگا۔ توجہ فرمائیے گا، عاص ابن وائل مشرک تھا اور آخرت کا انکار کرتا تھا۔ اس نے اس صحابی سے کہا کہ جب تم کہتے ہو نا مسلمان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اچھا پھر میں تو ایسا کرتا ہوں کہ تمہارا قرض جب میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھوں گا نا تو میں اس وقت تمہارا قرض واپس کر دوں گا۔ یہ بات اس نے بطور طنز کے کہی ہے
کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو پھر چلو ٹھیک ہے اس وقت تم مجھ سے قرض لے لینا، یعنی آخرت کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ، اس لیے تم مجھ سے قرض کا سوال بھی قرض بھی مجھ سے تم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو دنیا میں قرض واپس نہیں کرتا تو آخرت میں تو اس کو دینا پڑے گا، اور آخرت میں صرف اتنا ہی نہیں دینا پڑے گا بلکہ اس کے ساتھ بے شمار گناہ دینا پڑے گا۔ اور دنیا میں تو روپیہ پیسہ دینا تھا، آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی اور گناہ لینا پڑے گا۔ اس لیے بندوں کے حقوق کی اہمیت یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ جو انسان عقیدہ آخرت پر ایمان لائے گا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا عقیدہ آخرت کو ماننے والے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اس سورہ مریم کے آخری رکوع میں نتیجہ بیان کیا گیا۔ پوری صورت کا نتیجہ یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا، اور جو مجرم ہوں گے ان مجرموں کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور خاص طور پر شرک اور کفر کی سزا ہے۔ اور کفر اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے یہاں ایک آیت نمبر 90 کے اندر جو بات فرما دی ہے، شرک کو سمجھنے کے لیے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، یہ ایک آیت کافی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ کہ جن لوگوں نے کہا نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، کہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس جملے سے اگر آسمان بھی پھٹ کے نیچے گر جائے اور زمین بھی چر کے ٹکڑے ہو جائے اور آسمان بھی اور پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین بوس ہو جائیں، تو اس جملے کے مقابلے میں یہ چھوٹی چیز ہے۔ یہ جملہ اس سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑی عجیب بات ہے، اس سے بڑی ہولناک بات ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمین پہ تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے اور کائنات جب ہلتی ہے تو حالات کیا ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ختم ہو جائیں، تو یہ اس سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا دھوکہ ہے اور بھیانک چیز ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے۔ تو معاذ اللہ، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ پاک ہے، اسے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پھر اس کے بعد آخری صورت سورہ طٰہٰ ہے اس سپارے کی، اور سورہ طٰہٰ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ بھی توحید کی ہی دعوت ہے۔ ابتدا میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ رحمان ہے، اور رحمان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر قرآن کو، اپنی وحی کو نازل فرماتا ہے، لیکن اس وحی سے استفادہ اور فائدہ وہی اٹھائیں گے کہ جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں۔ بارش برستی ہے تو ساری زمین سیراب ہوتی ہے سوائے اوندھے منہ پڑے ہوئے برتن کے، جو برتن الٹا پڑا ہوگا وہ نہیں بھرے گا، جو بنجر زمین ہوگی وہ ویران ہی رہے گی۔ ایسے ہی اللہ رحمان ہے، اس نے وحی اتاری، سب کا فائدہ ہوگا سوائے ان کے جو ایمان و تقوی سے محروم ہوں گے۔ پھر اس کے رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو احسانات فرمائے، ان احسانات کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، بچپن کے واقعات کو بیان کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے بچایا۔ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، 1 سال تک، کم و بیش پورا سال فرعون نے معصوم بچوں کو ذبح کروایا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے جس نے چل کے میری سلطنت کا تختہ الٹنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ یاد کرو کہ تمہاری ماں کے دل میں ہم نے پیغام ڈالا، اس بچے کو تم ایسا کرو کہ کسی چیز میں بند کر کے دریا کے موجوں کے سپرد کر دو۔ ماں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا، ان کی محبت دل میں پیدا ہوئی تو بچے کو نکالا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے فرعون کے دربار میں پروان چڑھایا۔ اللہ پاک دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو جس کو ہم چاہیں گے کیسے اس کی مدد فرمائیں گے، کہ جو ظالم پورے قوم کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، اسی بچے کو جس کی وجہ سے کر رہا ہے، فرعون کے گود میں اللہ اس کو پال رہا ہے۔ تو جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کو اللہ بچانا چاہے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بچپن کے واقعات کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک جب ان کو
پہاڑ پر آگ لینے جاتے ہیں اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے، گھر سے نکلتے ہیں کھانا چیزیں، تو اللہ پاک ان کو نبوت عطا فرماتے ہیں، معجزات دیتے ہیں، اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سارا ذکر، اور پھر تشکیل ہوتی کہ موسیٰ جائیے فرعون سے، جا کر فرعون کو دعوت حق دیجئے، لیکن اس سے نرمی سے بات کیجیے، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون سے بھی بات کرو تو نرمی سے بات کرو، حکمت سے، اچھے لہجے میں، شائستہ انداز میں۔ یہی سنت انبیاء کرام ہے۔ اور رکوع نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا کہ جن لوگوں کی فطرت صحیح ہوگی وہ اللہ کے حکم کی تابعداری کریں گے، اور جن کی فطرت مسخ ہو جائے گی تو وہ لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے۔ اور ذکر ہے اس ضمن میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا جادوگروں نے، جس کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں چیزیں پھینکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بنی، جادوگروں کی تمام چیزوں کو اس نے صفایا کیا، ختم کیا، جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ واقعی ماہر جادوگر تھے۔ آج کے دور کی طرح نقلی جادوگر نہیں تھے جو لوگوں کے مال بٹورنے کے لیے، ایمان خراب کرنے کے لیے، دھوکے دینے کے لیے جادوگری کے دعوے کرتے ہیں۔ وہ واقعی ماہر فن تھے۔ وہ پہچان گئے کہ جو معجزات موسیٰ نے پیش کیے ہیں یہ جادوگریں نہیں، یہ معجزہ ہے، اور معجزہ صرف سچے پیغمبر کو ملتا ہے۔ سب نے ایمان قبول کیا۔ فرعون نے ان کو دھمکایا، فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان قبول کیا؟ میں تمہارے جسموں کو لٹکا دوں گا، کھجور کے درختوں کے تنوں پر تم سب کو سولی دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ لوں گا۔ اب ان جادوگروں نے کہا، ان کا ایمان سنیے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگی قربان کرنا، جان دینا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا، سچے رب کو ہم نے پہچان لیا، سچے پیغمبر کو پہچان لیا، اب اس دولت کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو جس طرح کی تو نے تکلیف دینی ہے اور تو جتنا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے وہ تو کر ڈال، ہم ایمان تو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے ایمان والوں کا ایمان۔ جن کی فطرت ٹھیک ہوگی تو وہ فوراً پہچان جائیں گی کہ یہ حق بات ہے۔ جیسے ان جادوگروں نے ایک لمحے میں پہچان لیا سچے پیغمبر کی سچی تعلیمات کو۔ جس کی فطرت بگڑ گئی ہوگی معاذ اللہ تو فرعون کی طرح کبھی ایمان نہیں لائے گا، حالانکہ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پروان چڑھے ہیں۔ اگر فرعون کی فطرت ٹھیک ہوتی تو فوراً ایمان قبول کرتا۔ یہی حالات ہمارے پیغمبر اعظم کے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ ابو لہب سگا چچا ہے، ابو جہل بچپن سے حضور کو جانتا ہے، لیکن فطرت بگڑ گئی، مزاج خراب ہو گیا، عقل مسخ ہو گئی، ایمان قبول نہیں کیا۔ اور حضرت سلمان فارسی فارس سے چلے، صہیب رومی روم سے چلے، بلال حبشی حبشہ سے آئے، پورے دنیا سے شمع ختم نبوت کے پروانے اکٹھے ہوتے گئے۔ جس کی فطرت ٹھیک تھی، جیسے اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ایمان قبول کر لیتا۔ تو یہ ہے اللہ ہمیں اپنی فطرت کو، اپنی عقل کو فطرت سلیمہ بنانے کی توفیق بخشے، اسی سے ایمان کی بقا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتمام حجت کیا، فرعون سے کہا کہ اب اگر نہیں مانے گا تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ فرعون نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل گئے، اللہ نے حضرت موسیٰ قوم کو بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر سامری جادوگر نے شرک پھیلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو سامری جادوگر کو بھی سزا دی، شرک کرنے والوں کو بھی سزا دی، اور جو بچڑا بنا رکھا تھا اس کو بھی ختم کیا، شرک کے نشانات کو مٹایا۔ رکوع نمبر 6 کے اندر جو اعتراضات کرنے والے ہیں، فرمایا کہ اعتراضات کرنے والے بھی ان کے حق میں نہ دنیا میں کوئی ہدایت کی بات کام آئے گی اور نہ آخرت میں ان کی شفاعت ہو سکے گی، آخرت میں بھی ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور اللہ پاک نے آخرت کے منظر کشی یہاں کی ہے، کیونکہ وقت کم ہے، اگر ہو سکے ہم اس رکوع کو پڑھیں۔ آخرت کو ہم یوں دیکھیں گے جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے قیامت کا منظر آ چکا ہے۔ اللہ پاک نے اس پر اثر انداز میں ان رکوعات کے اندر آخرت کو بیان کیا۔ پھر رکوع نمبر 7 کے اندر عبرت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پہلی مرتبہ ان کو جب حکم دیا سجدے کا، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، اور لمبی تفصیل جو پہلے بھی بار بار آ چکی ہے
یہی بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، آدم علیہ السلام تمہارے والد ہیں، اپنے والد کے راستے پہ چل کے اللہ کی بندگی کرو، اپنے دشمن کے راستے کو مت اپناؤ، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے، انسان اپنے ماں باپ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ ماں باپ سے جو اچھا سلوک کرے گا انسان کو اس سے محبت ہوگی کہ میرے ماں باپ کے دوست ہیں، اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، اور جو ماں باپ پہ ظلم کرے گا، ماں باپ کو گالی دے گا، دشمنی کرے گا، تو یقیناً ہر فرما بردار اولاد فطرتی طور پر ایسے انسان کو پسند نہیں کرے گی۔ تو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو حضرت آدم سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب تمہارے روحانی آبا ہیں، حضرت آدم تم سب کے باپ ہیں، ان کے راستے پر چلو، اور جو دشمن ہے شیطان اس کے راستے پر مت چلو۔ اور آخری رکوع جو ہے اس سپارے کا آخری رکوع، اس صورت کا آخری رکوع ہے، اس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق بنے گا بندے کا وہ صبر کے ساتھ چلتے رہنے سے ہے، اور اس صبر کے ساتھ دن رات اللہ کی بندگی میں محنت کرتے رہو، اطاعت کرتے رہو، جیسے سلسلہ حضرت آدم سے آج تک چلا، یہی قیامت تک صحیح صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی راستے کو اپنانے کی توفیق عطا